رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ پیغام، یہ فرمان انسان کے لیے اور انسان کی بیداری کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے، محنت اور مشقت کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے، قبر و حشر کی تیاری کے لیے، اپنی نیاز کو سجدوں کی رونق دینے کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ انسان غفلت میں پڑے رہنے سے اپنا بہت کچھ گنوا بیٹھتا ہے، بہت کچھ گنواتا ہے سستی کی وجہ سے، بہت کچھ گنواتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے، بہت کچھ گنواتا ہے بے خبری کی وجہ سے۔ یہ بے خبری، لاپرواہی، غفلت انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے، اور انسان جو کچھ حاصل کر سکتا ہوتا ہے وہ کچھ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ ہر ایک شے کا مقرر وقت ہے، حصول کا، عطا کا، نعمت کا، فضل کا، کرم کا، نوازش کا۔ اب دیکھیے نا، رب تعالیٰ نے ہر نماز کا ایک وقت مقرر رکھا ہے، اگر اس وقت کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرے وقت میں وہ نماز ادا نہیں ہو سکتی، حالانکہ ہے تو ایک عمل کا نام۔ اگر ابھی چھوڑ دی ہے، صبح کی نماز نہیں پڑھ سکے، باری تعالیٰ 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، رب نے فرمایا نہیں، تیرا عمل تو ادا ہو جائے گا قضا کی صورت میں، لیکن اس وقت جو میرا کرم برستا تھا، جو میری نعمت کا نزول تھا، میرے احسان اور فضل کا جو نزول کا وقت تھا، وہ وقت چلا گیا ہے، تیرا فعل تو باقی رہے گا، عمل تو باقی رہے گا، وہ نوازشات سے محروم ہو جائے گا۔ ہر ایک شے کا وقت مقرر ہے۔ جب ہم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی بے خبری کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، خواب غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے جب اپنا وقت گنوا بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جو کچھ ہمارا رب ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہوتا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت تو قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ مار رہے ہیں۔ ارے کبھی اس پر دیکھو کہ وقت کتنا قریب آ گیا۔ ہم سوچتے ہیں قیامت تو بڑی دور ہے، وقت تو ابھی بڑا دور ہے، ابھی تو جوان ہوں، ابھی موت کا وقت نہیں آیا۔ کتنوں کو دیکھا ہے قبر میں سوتے ہوئے، کتنوں کو دیکھا ہے کہ چارپائی پر جاتے۔ موت وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس کی عمر کیا ہے، اس نے کیا کچھ ابھی کرنا ہے، اس کے لیے کیا کچھ باقی رہتا ہے، نہیں، وقت کہتا ہے میں آ گیا ہوں، تجھے میرے ساتھ چلنا ہو۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرا وقت قریب آ گیا، اور ہر مرنے والے کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب اس کی سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ جس کی قبر آ گئی اس کی قیامت آ، اور قبر آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی دیر نہیں ہے، وہ قریب ہے۔ ہو سکتا ہے اسی سانس کے بعد آپ کی قبر، میری قبر ہمارا استقبال کر رہی ہو۔ اس لیے اپنی ہر سانس کو آخری سانس جان، خواب غفلت سے اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اور لاپرواہی سے نکلو، بے خبری سے نکلو، غفلت سے نکلو، جاگو، پتا چلے کہ ہماری زندگی کیا ہے، اس کی قدر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد جب رب تعالیٰ پوچھے بتا کیا کیا تھا، پھر التجا کرنا پڑے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ بے شک باری تعالیٰ جس کے بارے میں ہم سنتے تھے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آج اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ کرم نوازی فرما ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دے۔ بندہ یہ تمنا کرے گا، مولا ایک مرتبہ واپس بھیج دے، پھر ہم ایسے اعمال کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ پھر جواباً ارشاد فرمائے گا، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اے انسان تو اس دن کی ملاقات کو بھول گیا تھا، اس لمحے کی حضوری کو بھول گیا تھا، فلہذا آج تجھے یہ سب کچھ چکھنا ہوگا۔ یہ ہے کیسا، آج نہ بھولو اس کو۔ اور آگے فرمایا، انا نسیناکم، تم نے ہمیں بھلا دیا تھا اور آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، ارے جو کچھ تو کرتا تھا اس کے بدلے آج ہمیشہ کا عذاب لے لے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مثنوی میں ایک ایسی حکایت نقل کی، وہ فرماتے غافل، لاپرواہ، بے خبر، ہمیشہ سونے والا ایسا انسان ہے جیسے ایک شخص نے بادشاہ کو بہت بڑا خوبصورت آئینہ بنا کے پیش کیا تحفے میں۔ وہ جو بھوکا تھا، مفلس تھا، نادار تھا، غریب تھا، بادشاہ کو آئینہ دیا، بادشاہ کو اس کا آئینہ اتنا پسند آیا، بادشاہ نے اپنے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ آج رات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک میرے محل کے دروازے اس پر کھول دیے، یہ جو کچھ لے جانا چاہے اس کو نہ روکا جائے۔ جب اس پر دروازے کھولے جاتے ہیں، وہ ایک شے کو دیکھتا ہے، واہ بھائی واہ، کیا ہی بات ہے، کتنی حسین ہے، چلو بھی تو کافی وقت پڑا ہے، پوری رات پڑی ہے، کیوں نہ ہو کہ دوسری چیز دیکھ لو۔ دوسری چیزیں دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ ساری رات اسی طرح آگے بڑھتا ہی چلا رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، اس کو دیکھ لوں، اس کو دیکھ لوں، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، وہ دیکھتے دیکھتے آگے چلتے چلتے بادشاہ کے کمرے تک جا پہنچتا ہے۔
جب کمرے کے اندر پہنچتا ہے دیکھتا ہے مخمل کا بستر لگا پڑا ہے، نوکر و چاکر کھڑے ہیں، کنیزیں موجود ہیں، تو دل ہی دل میں سوچتا ہے ساری رات باقی پڑی ہے، کیوں نہ ہو کہ تھوڑی سی دیر بادشاہ کے نرم و نازک بستر پر آرام بھی کر لوں، اس کا لطف بھی حاصل کر لوں کہ بادشاہوں کے بستروں پر سونا کیسا ہوتا ہے، آرام کرنا کیسا ہوتا ہے، نیند کیسی آتی ہے۔ تو تھوڑی سی دیر کے لیے سوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، صبح 7 کی اذان آ جاتی، جب صبح کی اذان آتی، محل کا نوکر آ کر ٹھوکر مارتا ہے، پاؤں ٹھوکر مار کر کہتا ہے اے غافل انسان چل اٹھ، تیرا وقت مکمل ہو گیا۔ مولا روح فرماتے ہیں اے انسان تو بھی اسی کی طرح ہے، غفلت میں سویا ہوا ہے، تو کہتا ہے ابھی وقت کافی ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ دیکھ لوں وہ دیکھ لوں، یہ سن لوں وہ سنا لوں، ابھی کافی وقت پڑا ہے، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، مولا کا دربان آ جائے اور کہے گا اٹھ غافل انسان تیرا وقت آن پہنچا ہے، اس حضوری سے پہلے جاگ، اس وقت سے پہلے دیکھو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ دانشوروں کا قول ہے نا، آج کا کام کل پر مت چھوڑ، جو کل کرنا ہے اس کو بھی آج کر کے چھوڑ، اور آج کا کام ابھی مکمل کر کے چھوڑ، پھر یہ معلوم نہیں کہ کل ملے یا نہ ملے، بعد ملے یا نہ ملے۔ اگر توبہ کا شوق دل میں آ پہنچا ہے، اگر ندامت آ گئی ہے، تو ابھی اللہ کے حضور سجدوں میں ہو جاؤ، اللہ کے حضور سجدہ ریز کرو اور توبہ کرو، باری تعالیٰ جو کچھ ہو گیا وہ معاف کر دے، جو باقی بچا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔